تو جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کی ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ آج درس قرآن کی محفل سجی ہے، آج انگریزی کی 11 تاریخ ہے، آج 11 فروری ہے، اور میں اس میسج کے ذریعے، پیغام کے ذریعے ایک پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے پیسے خرچ کیے، مال خرچ کیے، ہم اس درس قرآن کی محفل میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا میں اور آخرت میں اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضور کا دین تخت پر آہی کر رہے گا، اور اورنگی ٹاؤن والے خوش نصیب ہیں، مجھے 19,000 ووٹ ملا، 19,000 ووٹ ملا ہے، اور پہلی دفعہ میں نے اتنے بڑے سیٹ پر الیکشن لڑا، میرے جیب میں پیسے ویسے کچھ نہیں تھے، یہ سارے پیسے دینے والے قوم کے لوگ تھے، اپنا پیسہ خود کیمپ میں لگاتے رہے، بیچارے تحریک لبیک کے کارکنان اتنے مخلص، اللہ نے جو کارکنان تحریک لبیک کو دیے کسی کو نہیں دیے۔ خدا کی قسم یہ کارکنان مجھے فون کر کے یہ نہیں کہتے کہ حضرت پیسے چاہیے، یہ اپنے جیبوں سے اپنے کیمپوں میں پیسے لگاتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں اور آخرت میں اتنا نوازے گا نا۔ بابا جی فرماتے تھے اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے، جس نے قرون اولیٰ میں مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جن لوگوں نے حضور پر اپنا مال خرچ کیا، ایک دور ایسا آیا کہ سونے کے کنگن ان لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے۔ جن لوگوں نے مارے کھائیں، جن لوگوں نے دین کو لانے میں، جب دین نیا نیا آیا تھا، اسلام نیا نیا آیا تھا، اس وقت جن لوگوں نے مار کھایا، پٹائیاں کھائیں، اللہ نے ان کے درجے ایسے بلند فرمائے کہ خانہ کعبہ کے چھتوں کے اوپر چڑھے تھے وہ۔ اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے۔ تو اس دفعہ الیکشن 2024 کے اندر جن لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر انگوٹھا لگایا، اپنا پیسہ خرچ کیا، یہ لوگ گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ان کا اجر اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہارے وہ لوگ جو نظام مصطفیٰ کے خلاف تھے، ہارے وہ لوگ جنہوں نے حضور کا دین چھوڑ کر کسی اور کو ووٹ دیا، یہ سمجھ نہ سکے، آئندہ آنے والے الیکشن میں خدا کے واسطے سمجھ جائیں، ہم اپنے ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم نکلے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خاطر نکلے تھے۔ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آتا جائے گا انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ حضور علیہ السلام جب سرکار نے دین پیش کیا تھا نا، تو کافر ایسے مخالف ہوئے تھے، ایسے مخالف، رشتہ دار تک مخالف ہو گئے، قبیلے والے تک مخالف ہو گئے۔ 21 سال تک رسول اللہ نے جد و جہد کی، محنت کی، مشقت کی، پھر اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا، پھر غلبہ عطا فرمایا۔ حضور نے 21 سال محنت کی ہے، چاہتے تو ایک دفعہ دعا کرتے یا اللہ یہ عطا فرما، اللہ نہیں عطا فرماتا۔ حضور کو کس چیز کی کمی تھی؟ اس کے باوجود سرکار نے تلوار بھی اٹھائی، چوٹیں بھی کھائیں حضور نے، حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، سرکار کے سر مبارک پر تیر آ کر لگا اور تیر جا کر چھپ گیا تھا، ایک صحابی رسول نے دانت سے کھینچ کر نکالا تھا۔ کتنی مشقتیں اٹھائیں حضور نے۔ اگر چاہتے تو گھر میں بیٹھ کر ایک تصویر پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے مولا پورے دنیا میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جا، تو ایک ہی دفعہ میں نافذ ہو جاتا، لیکن یہ راستہ نہیں ہوتا ہے، حضور نے مشقت کا راستہ ہوتا ہے، پریشانی کا۔ تو میرے دوست احباب، پریشانی آئی ہیں آپ پر، مشقتیں آئیں، آپ نے جھیلی، صحیح برداشت کی، یہ سب رسول اللہ کے دین کے خاطر، اور دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، ہر کسی کو اللہ اس سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔